نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع بحث سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے چند بنیادی باتیں عرض خدمت ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے مشرکین اور مبتدعین شرک کی جو سب سے بڑی تعویل کرتے آئے ہیں وہ وسیلہ کے عنوان سے تعویل کی گئی۔ مشرکین عرب وہ بھی اپنے شرک کی تعویل وسیلہ ہی کے بہانے سے کیا کرتے تھے، اور آج بھی مشرکین اور مبتدعین کلمہ گو یہ اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے وسیلہ کے لفظ سے عوام الناس کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور خود بھی دھوکہ کا شکار ہیں۔ تو یہاں چند باتیں سمجھ لیں۔ مسئلہ وسیلہ اور توسل کا یہ تو طویل مسئلہ ہے، آج ہماری یہ گفتگو پورے مسئلہ پہ نہیں ہوگی، صرف آیت کا مطلب واضح کرنا ہے جس سے اہل شرک اور اہل بدعت عوام الناس کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اس دھوکہ کی نشاندہی کر کے اس کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ تو بھائی جس کو پتہ ہے اس کو بند کرو۔ تو سب سے پہلی بات کہ توسل اور وسیلہ اس کی دو قسم ہیں، ایک توسل اور وسیلہ مشروع ہے اور ایک غیر مشروع ہے۔ بالفاظ دیگر ایک وہ مشرکین کا توسل اور وسیلہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا ہے، اور ایک توسل اور وسیلہ وہ ہے جو مشروع ہے اور کتاب و سنت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو عام طور پہ اہل بدعت عوام الناس کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ہم وسیلہ کے قائل ہیں، اور اہل حق پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وسیلہ کے منکر ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ وسیلہ مشروع وہ درست ہے اور وسیلہ غیر مشروع وہ درست نہیں ہے۔ تو وسیلہ مشروع جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان میں سب سے بہترین وسیلہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا وسیلہ، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں سب سے خوبصورت، فَادْعُوهُ بِهَا، پس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے توسل سے دعا کرو۔ تو یہاں توسل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے
اسماء حسنہ سے اللہ تعالیٰ کی پکار کی جائے، جیسے یا حیو، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے اسألوک باسمائک الحسنی، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے خوبصورت ناموں کے توسل سے مانگتا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے جائیں یا ناموں کا وسیلہ اور توسل پیش کیا جائے تو یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے، جو خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور اگر آپ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں دیکھیں جو قرآن میں مذکور ہیں، یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، تو ان میں سب سے زیادہ توسل اور وسیلہ کا توسل اور وسیلہ کی یہی قسم دونوں صورتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ذکر کر کے بھی آپ کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر، جیسے اسألوک باسمائک الحسنی وغیرہ، اس ترتیب پہ بھی آپ کو ملے گی۔ بلکہ انبیاء کرام کی دعاؤں میں تو اکثر یہی توسل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے توسل کیا گیا۔ دوسری چیز جو توسل مشروع ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ۔ تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان لانا، یہ خود وسیلہ ہے۔ انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ میں وسیلہ کا مفہوم جب ذکر کروں گا تو یہ سمجھ آ جائے گا۔ اور عمل صالح، تو اس پر بھی قرآن کریم میں اس کا ثبوت متعدد مقامات پہ موجود ہے۔ اور عمل صالح کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمل صالح کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو یہ صورت بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عمل صالح کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ بخاری شریف میں وہ مفصل حدیث موجود ہے، جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا واقعہ امت کی ترغیب کے لیے اور تعلیم کے لیے ذکر کیا۔ تو اعمال صالحہ کر کے دعا کرنا، اس کے لیے بعض جیسے صلاۃ الحاجہ ہے یا صدقہ ہے یا اس طرح کے نیک اعمال ہیں، تو یہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی بہترین وسیلہ ہے۔ اور اعمال صالحہ کا حوالہ دے کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مشروع وسیلہ ہے تو وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت شدہ کہ قریب والے کسی زندہ سے دعا کروائی جائے۔ آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن زندہ آدمی ہو، قریب ہو۔ اور جیسے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ بخاری مسلم میں بے شمار احادیث اس پر موجود ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو بھی حکماً فرمایا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔
تو بڑے سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے اور اپنے سے مرتبے میں کم سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، اور یہ توسل یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت شدہ امر ہے۔ اور اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں تو درود بھی دعا ہے، اور یہ دعا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو درود نبی کے حق میں امت ہی دعا کرتا ہے، اور آپ نے خود امت کو ترغیب دی ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ، جو ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجے تو اس کا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ جواب دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ عشرہ بھی ہے، 70 بھی ہے۔ تو بہرحال یہ تو توسل مشروع ہے۔ دوسرا ہے توسل غیر مشروع، جو ہمیشہ سے مشرکین اور مبتدئین نے وسیلہ کے نام پہ شرک کی دکانیں چمکائیں۔ تو ان میں سب سے بدترین صورت یہ ہے کہ انبیاء اولیاء کو مافوق الاسباب متصرف اور سمیع سمجھ کے ان کو حاجات اور مشکلات میں پکارنا، جو خالص شرک جلی ہے، اور اس کو توسل کا نام دینا کہ ہم تو وسیلہ پکڑ رہے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء کو مافوق الاسباب یا بالاستقلال متصرف بنا دیا، اور ان کو مختار کل، تصرفات مافوق الاسباب، قدرت مافوق الاسباب، تصرف مافوق الاسباب، ان کو عطا کر دیا، اور سماعت مافوق الاسباب بھی ان کو عطا کی۔ ہم جہاں سے پکاریں تو وہ ہماری پکار کو سنتے بھی ہیں اور حاجات کو پورا کر سکتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز پر قادر کر رکھا ہے اور اختیارات سے نواز رکھا ہے۔ تو یہ جو توسل کی سب سے بدترین صورت ہے، خالص کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا توسل غیر مشروع، جو لوگوں کا اور مشرکین اور مبتدئین کا بنایا ہوا وسیلہ ہے، اس پر میں نے گفتگو کر دی ہے مسئلہ استشفاء میں۔ اور مسئلہ استشفاء میں کسی غائب یا میت کی قبر پہ جا کر سماعادی کا عقیدہ رکھ کر یہ کہنا ادعو اللہ، کہ میرے لیے دعا کرو، اور استشفاء سفارشیں کروانا، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ خالص مشرکین مکہ والا توسل ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ تیسرا توسل غیر مشروع، کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی قسم دینا، اور یہ نظریہ رکھنا کہ کسی مخلوق کی جب اللہ کو قسم دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ میرا کام ضرور کر دے گا، تو یہ اقسام علی اللہ، اس کی جو صورت بھی ہو تو شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی قسمیں دی جائیں، چاہے وہ بحق فلاں کہا جائے، بحق الانبیاء والمرسلین کہا جائے، یا اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، تو یہ کتاب و سنت سے اور متقدمین سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ جو احناف کے ائمہ ہیں، دیگر بھی ہیں، تو ہم چونکہ حنفی ہیں تو ہمارے ائمہ احناف نے تصریح کی ہے، اور عام جو کتب و درسیہ ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اس تک مسئلہ موجود ہے
کہ بحق الانبیاء والمرسلین، بحق النبی، اس طرح کی دعائیں کرنا یہ مکروہ تحریمی ہیں، اور ان کی کراہت تحریمیہ ہے، اور ان کا ثبوت تو بالکل نہیں ہے۔ البتہ حکم کے درجات میں فرق ہے۔ بہرحال یہ بھی کیا ہے، توسل غیر مشروع۔ تو میں نے آپ کے سامنے بالکل اجمالاً چند صورتیں بیان کر دی ہیں۔ اب جو ہے مشرکین اور مبتدئین جو عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی تقریروں اور تحریروں میں، اور مردوں کو پکارنے پر اور ان سے سفارشیں کرانے پر تو قرآن کریم کی تحریف تک کرتے ہیں، تو وہ ایک آیت پڑھا کرتے ہیں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اور آج ہمارے اس گفتگو کا محور اور مقصود اسی آیت کا معنی سمجھانا ہے۔ باقی جو ہے توسل کے جو ذیلی مسائل ہیں یہ تو بہت زیادہ طویل ہیں، جو جس کو ذوق ہو تو ہمارے جو ریکارڈ شدہ دورہ تفسیر کے مسائل ہیں ان میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہاں صرف چند امور ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے میرے سامنے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو طرف اس کے الوسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاں کامیابی کے 3 اصول ذکر کیے گئے۔ پہلی چیز ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو، ڈھونڈو طرف اس کے الوسیلہ، وسیلہ۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ اسی سے اہل بدعت چونکہ لفظ وسیلہ کا آ گیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پھر ڈانس شروع کر دی، دیکھو وسیلہ آ گئی ہے، وسیلہ آ گئی ہے۔ تو اہل بدعت کی یہ عادت ہوتی ہے، کسی نے کسی بدعتی سے پوچھا کہ یہ جو تم مروجہ کلخانیاں اور ختم پڑھتے ہو اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فقیر قرآن سے دکھائے گا۔ وہ قرآن میں کہا ہے؟ اس نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو ختم صریح لفظ موجود ہے ختم قرآن کا، تو اس نے ختم، بالکل یہی ان کی حالت ہے کہ یہ نہیں بتائیں گے کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ ہاں، اسی طرح ایک اور فریق نکلا، اس نے کہا کہ ہم شیعہ لوگ ہیں نا، ہمارا تذکرہ قرآن میں، ان من شیعتہ لابراہیم، تو ہم تو قرآن میں موجود ہیں، اور جو اہل سنت ہے ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح جہاں پر بھی کیا کہتے ہیں؟ الوسیلہ۔ تو یاد رکھ لو، وسیلہ ایک اردو کا ہے اور ایک عربی کا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے محقق ہیں اور انہوں نے یہاں تک بھی ترقی کی ہے کہ عربی صرف نحو کے قواعد بھی وہ اردو عبارات میں فٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو زمانہ بہت ترقی یافتہ ہے۔ تو یہاں الوسیلہ جو ہے یہ عربی ہے، یہ اردو والا وسیلہ نہیں ہے۔ تو عربی میں وسیلہ کے جہاں 4 معنی مفسرین نے بیان کیے اور اہل لغت نے بیان کی، سب کا معال یعنی مختلف جو انہوں نے توجیحات کی ہیں، تو خلاصہ 4 بنتی ہیں۔ نمبر 1، الوسیلہ کا معنی ہے قرب، نزدیکی۔ خود قرب اور نزدیکی یہ ہے وسیلہ کا معنی۔ اس کو قربت بھی کہتی ہیں، قربت یا قرب اور نزدیکی۔ نمبر 2، وسیلہ کا معنی یہ کیا گیا ما یتوسل
इलल्लाह वयुतक़र्रबु बिही इलल्लाह, वसीला अल्लाह के कुर्ब का जरिया, जिस चीज से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। मा युतक़र्रबु युतवस्सलु इलल्लाह, कि वो हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। और नंबर 3, वसीला का माना मंजिल और दर्जा। मंजिल और दर्जा, जैसे अजान सुनने के बाद की दुआएं अहदीस में उसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, तो उसमें दुआ में क्या आ रहा है? आते मुहम्मदन अल वसीला, अल्लाह अता कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला। ये भी जरा ख्याल करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू वसीला अता कर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए हम वसीला की दुआ कर रहे हैं। तो यहां पर भी मौलवी धोखा देते हैं, देखो जी मोहम्मद का लफ्ज भी आ गया और वसीले का लफ्ज, माना नहीं बताएंगे कि उम्मत ही दुआ करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता कर। और ये वसीला क्या है? खास दराजा और मकान है जन्नत का, खास दराजा। बाद ने इससे मकाम महमूद भी लिया, आसा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजान के बाद जो मेरे लिए अल्लाह ताला से इस दर्जा और इस मकान की दुआ करेगा, तो क़यामत के दिन मैं उसके हक में शफाअत करूंगा। तो ये शफाअत का सबब है, लेकिन वो है क्या? दराजा मंजिल फिल जन्ना। मकान से भी ताबीर कर सकते हो कि वो जन्नत का खास मकान और दर्जा है। 3 और नंबर 4, वसीला का माना है अल-हाजा। सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास से और बाद दीगर हजरात ने भी वसीला का माना किया है अल-हाजा, हाजत। और ये माना जो है बहुत जबरदस्त माना है, और इस माना पर अगर आयत को समझा जाए तो शिर्क की सारी जड़ें कट जाएंगी। और सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और दीगर बाद हजरात ने इस यहां जो अल वसीला है इससे मुराद ली है हाजात, हाजत। अब इसी पर पहला मैं माना कर रहा हूं इस आयत की तफसीर, और ये जो तफसीर है वसीला बिमाना अल हाजा, ये तफसीरुल कुरआन बिल कुरआन जो पहला दर्जा है तफसीर का, उस लिहाज से ये इंतहाई मुनासिब और मौजू माना है, बशर्ते के जिद ना हो और खामखा जहन्नम जाने का प्रोग्राम ना हो। तो ये आयत का माना बिल्कुल साफ है और इसमें कोई गुबार नहीं। अब मैं आपके सामने माना कर रहा हूं जो तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया और बहुत खूब माना किया। तो फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वब्तगू इलैहिल वसीला, उतलबू मुतवज्जिहीना इलैहि हाजातकुम। उतलबू तलब करो, वब्तगू का माना तलब, वब्तगू उतलबू तलब करो, मांगो, मुतवज्जिहीना इलैहि, अल्लाह ताला ही की तरफ मुतवज्जे होकर, अल हाजा, हाजात, हाजाकुम, अपनी हाजात, तो अपनी हाजात अल्लाह ताला की तरफ ही मुतवज्जे होकर मांगो। और आगे फरमाते हैं कि फइन्ना बियदिही मकालिदुस समावात, इसलिए कि अल्लाह ताला ही के हाथ में है मकालिदुस समावात, आसमानों जमीन के सारे खजाइन, बला ततलबूहा मुतवज्जिहीना इला गैरिही, और
مت مانگو کسی غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجات۔ تو حاصل یہ نکلے گا آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ ہی سے اپنی حاجات طلب کرو، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے اپنی حاجات طلب کرو، کسی قبر والے کو نہ پکارو، کسی غیر اللہ کو، نبی، ولی، قبر والا، زندہ مردہ، ان کو مت پکارو، وَلَا تَطْلُبُوا مُتَوَجِّهِينَ إِلَىٰ غَيْرِهِ۔ تو اب اس آیت کا معنی غور سے سن لو کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ مشرکین کے ہر وسیلہ کی جڑ کاٹنے والی آیت ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اپنی حاجتیں صرف اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے اپنی حاجات مت مانگو، غیروں کو مت پکارو، اپنی حاجتیں صرف اور صرف اللہ تعالی ہی سے مانگنی ہے۔ تو اس میں رد ہے جو انبیاء اور اولیاء کو پکارتی ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اس آیت کو بہانہ بنا کر کے الوسیلہ آیا تو وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ یہی آیت غیر اللہ کی پکار کا رد کر رہی ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اپنی حاجات صرف اور صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ یہ پہلا معنی ہے، وسیلہ کا معنی الحاجہ، حاجت۔ تو وابتغوا متوجہین الیہ، اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجات طلب کرو، غیر کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونا۔ تو ہر قسم کے شرکیہ وسیلے کی جڑ کاٹ دی، آگے وجاہدوا فی سبیلہ، اسی کی توحید کی راہ میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرو، تاکہ یہ مسئلہ اونچا ہو جائے کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سور و پکار سننے والا بھی نہیں اور کوئی سور و پکار کے لائق بھی نہیں۔ اب اسی پر دوسرا مقام ہے یہ سورت بنی اسرائیل کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا اور فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ۔ اچھا، مشرکین اور مبتدعين ہمیشہ سورۃ المائدہ والی آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ بنی اسرائیل والی کبھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر سورہ بنی اسرائیل والی پڑھی تو سارا پول کھل جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہ پکار دیکھو مشرکو ان کو کہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یا حاجت روا مشکل کشا، یا ما فوق الاسباب سمیع یا متصرف ہیں، زعمتم، تم نے جنہیں گمان کیا ہے، من دونہ ہی، اللہ کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہیں اختیار رکھتے کشف الضر عنکم، تکلیف کھولنے کا تم سے، ولا تحویلا، اور نہ بدل دینے کا، تکلیف کھول بھی نہیں سکتے کہ شدت سے خفت کی طرف یا بالکل ختم کر دیں، یا شدت سے خفت کی طرف بدل دیں، یا ایک سے دوسرے کی طرف بدل دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، بلا تحویلا۔ آگے اب یہاں پر مشرکین عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی یہ تو بت مراد ہے، زعمتم من دونہ، بت مراد ہے، تو ہم تو انبیاء اولیاء کو پکارتے ہیں، ہمارا ان کا وسیلہ بت تھا اور ہمارا وسیلہ تو انبیاء اولیاء ہے، اس لیے یہ ہم پہ آیات چسپاں کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں۔ اب آگے ذرا دیکھو، سارے مشرکوں کے بت اس آیت نے نکال دیے۔ یہاں پر مفسرین کی تصریحات ہیں، اور تھوڑا عقل اور سوچ اور فہم ہو
تو ویسے بھی کلیئر ہے کہ یہ آیت بتوں کے لیے بن ہی نہیں سکتی، من دون ہی یہاں بت مراد ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے بریلوی مفسر نعیم الدین مراد آبادی اور حتیٰ کہ بریلوی رئیس التحریف مفتی احمد یار خان صاحب وہ بھی یہاں مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس سے مراد عیسیٰ اور عزیر ہے، کیونکہ اگلا جو جملہ ہے اور وسیلے کا لفظ بھی سننا ہے، اگلے جملے میں فرمایا حاصل کیا نکلا کہ مشرکو جن کو تم پکارتے ہو وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں، نہ لگی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ آنے والی کو ٹال سکتے ہیں، ان میں یہ طاقت اور تصرف نہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ اولئک الذین، جن کو مشرکو تم پکارتے ہو، یہ خود کیا تھے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، آج جن کو تم پکار رہے ہو انبیاء، اولیاء، صدیقین کو، تو یہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ ان کو جب حاجتیں پڑتی تھی تو یہ کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تم ان کو پکار رہے ہو اور وہ خود کس کو پکارتے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں پر بھی وسیلہ بمعنی الحاجہ، اور بالکل اسی آیت کی طرح ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ہستیاں جن کو مشرکو تم پکارتے ہو وہ تو اپنی حاجتوں اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، یدعون پکارتے رہتے تھے اور تلاش کرتے تھے اپنے رب کی طرف، یعنی متوجہین الی ربہم الوسیلہ الحاجات، وہ اپنی حاجات صرف اللہ سے تھے کو وہ خود کس کو پکارتے رہے؟ وہ صرف اللہ کو پکارتے رہے اور اسی کی طرف متوجہ ہو کر ایہم اقرب، جون سا ان کا زیادہ قریبی تھا، تب بھی وہ جتنا بھی کوئی قریبی تھا وہ اللہ ہی کو پکارتا تھا۔ اور کیسے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور امیدیں رکھتے تھے اللہ کی رحمت کی اور ڈرتے رہتے تھے اللہ کے عذاب سے۔ رجا اور خوف کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے، یعنی اپنی پکاروں میں رحمت کی امید بھی رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور بے نیازی سے ڈرتے بھی رہتے تھے۔ اب یہ کون ہے؟ یہاں یہ نہیں ذکر کیا اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ ذکر کیا ہے، لیکن ہیں کون؟ تو اس کو آگے جا کے ذکر کیا، اور یہاں پر امام رازی رحمہ اللہ نے بہت بہترین جملہ لکھا اور کمال کا جملہ لکھا۔ آگے وہ سورۃ الانبیاء کے حوالہ سے میں ذکر بھی کروں گا، ہم چونکہ چاہ رہے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن اس کے تحت، اور ساتھ ہم فہم سلف بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر امام رازی کی ایک نقطہ جو ہے وہ بہت قابل دید ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں اس آیت کا تعلق ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اس کے ساتھ، اور یہ اولئک الذین سے مراد انبیاء ہے جن کا تذکرہ اللہ نے پہلے تذکرہ کیا کہ بعض نبیوں کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی۔ یہ فضیلت والے انبیاء یہ یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ امام رازی نے ربط بھی بیان کیا اور اولئک الذین کی مراد بھی واضح کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان قولہ اولئک الذین یدعون، اللہ تعالیٰ کا فرمان اولئک الذین یدعون ہم الانبیاء، تو اس سے مراد انبیاء الذین ذکرہم اللہ تعالی بقولہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ،
جن کا بھی پیچھے تذکرہ گزرا وہ مراد ہیں۔ اور فرماتے ہیں بتعلق هذا الكلام بما سبق هو ان الذين عظمت منزلتهم وهم الانبیاء لا يعبدون الا الله ولا يبتغون الوسیلة الا الیہ، کہ جو انبیاء جن کا پہلے تذکرہ ہوا ہے، جن کو مشرک پکارتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے اور اپنی حاجات صرف اللہ سے طلب کرتے تھے۔ تو اس معنی کے مطابق جہاں سورہ بنی اسرائیل نے بھی واضح کر دیا کہ الوسیلہ سے مراد حاجات ہیں، اور وہ کون ہیں جن کو مشرک انبیاء، اور انبیاء اپنی حاجتوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ اب یہ نقطہ ذہن میں رکھ کے سورۃ الانبیاء کی آیت وہ بھی مد نظر ہو تو مسئلہ بالکل واضح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیت نمبر 90 سورۃ الانبیاء کی، تو یہاں ذکر کیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اس آیت سے پہلے 4 دفعہ لفظ نادا کا ذکر ہے، پکار کا ذکر ہے، اور 4 نبیوں کا خصوصی احوال کو ذکر کیا، حضرت زکریا کا، حضرت ایوب کا، حضرت نوح کا اور حضرت یونس کا، ان کا خصوصی ذکر کیا، ویسے اجمالی ذکر سب کا کیا۔ اور جہاں پر انہم سے مراد وہی ہے جن کا پیچھے ذکر ہوا، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ فرمایا بے شک وہ انبیاء کی جماعت کانو یسارعون فی الخیرات، تھے جلدی کرتے نیکی کے کاموں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یدعوننا اپنی حاجات اور اپنے مشکلات مصائب و حوائج میں، یدعوننا صرف ہمیں پکارتے۔ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور جہاں پر کیا ذکر کیا؟ رغبا ورہبا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہو گئی کہ یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضرات انبیاء کرام کا، اور جتنے صالحین ہیں جن کو مشرکین پکارتے ہیں۔ اب اولئک الذین، امام رازی نے جو بات کی وہ بھی کھل گئی، اور مطلب یہ نکلا یبتغون الی ربہم الوسیلہ کی بات بھی کھل گئی کہ وہ وسیلہ طلب کرتے تھے، یعنی اپنی حاجتیں، یدعوننا رغبا ورہبا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ سورۃ المائدہ میں جو ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلہ کا معنی میں نے کیا کیا؟ الحاجہ۔ اور کس سے کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روح المعانی کا حوالہ میں نے دیا۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی حاجات صرف اللہ سے مانگو، یعنی مرادی معنی ہوگا اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو مت پکارو۔ یہ ہے وسیلہ، حاجات اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنا، اور اللہ کے راستے میں اسی وسیلہ کے لیے جہاد کرو۔ اور پھر آگے بنی اسرائیل میں احوال پچھلے لوگوں کے جن کو مشرکین پکارتے ہیں ان کے ذکر کیے۔ فرمایا وہ نہ کشف ضر کا اختیار رکھتے ہیں، نہ تحویل ضر کا، بلکہ ان کا اپنی حالت یہ ہے کہ اپنی حاجات اور حوادث اور مشکلات میں وہ صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی یدعون ویبتغون الیہ متوجہین الیہ الوسیلہ، کہ وہ اپنی حاجتیں صرف اللہ سے مانگتے تھے۔ اور بنی سورۃ الانبیاء میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعون، اگر کوئی آدمی انابت کے ساتھ ان تینوں آیات کو سامنے رکھے تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت یہ معنی بالکل متعین ہے۔ اور یہ جتنے بدعی اور شرکیہ وسائل لوگ پیش کرتے ہیں تمام کی اسی آیت وسیلہ میں تردید ہے اور اسی میں رد ہے۔ اب دوسرا معنی میں عرض کر رہا ہوں الوسیلہ کا۔ دوسرا معنی
या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ तलाश करो, अल वसीला यानी उसका कुर्ब तलाश करो, उसका कुर्ब और नजदीकी तलाश करो। और अल्लाह ताला का कुर्ब और नजदीकी किससे मिलेगा? बजाहिदू फी सबीलिही। तो जो जिक्र किया है वसीला, उसी की वजाहत कर दी बजाहिदू फी सबीलिही कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। और कुर्ब क्या है? ईमान और अमल साले। तो इत्तकुल्लाह में मासी से रोका कि मासी से रुक जाओ, वब्तगू इलैहिल वसीला, अमल साले की तरगीब दी कि ईमान और अमल साले का रास्ता अख्तियार करो, खुसूसन अल्लाह की तौहीद के लिए जिहाद करो। तो जिहाद ये जरिया है अल्लाह के कुर्ब का और नजदीकी का। तुझे दूसरा माना, और ये तकरीबन सब मुफस्सिरीन हजरात ने ये जो दूसरा माना मैंने किया, इस पर भी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। अल्लामा अबू सऊद अल हनफी फरमाते हैं कि अल वसीला हिया फ़ईलतुन, ये फ़ईला का वजन है, बेमाना मा युतवस्सलु बिही व युतक़र्रबु इलल्लाह मिन फ़िल तआत व तर्किल मासी। तो अल्लामा अबू सऊद अल हनफी वो इस आयत का माना करते हैं कि वसीला से मुराद क्या है? वसीला से मुराद है अल्लाह ताला का कुर्ब का जरिया। तो क्या चीज होगी कुर्ब इलाही का जरिया? तो फरमाते हैं वो है फेल उत्ताअत, मिन फेल उत्ताअत व तर्किल मासी, अल्लाह ताला की इताअत करना और गुनाहों से बचना। ये वसीला जरा मुशरिकों के लिए मुश्किल है, आले बिदत के लिए भी मुश्किल है। गुनाह अब वो कैसे छोड़े बेचारे, और झूठ बकवासात तारीफात। तो वसीला यही है, गुनाहों से बच जाना और नेक आमाल करना। ये अबू सऊद है। इसी तरह जलालैन में अल्लामा सुयूती ने भी यहां पर बहुत काम की बात की। फरमाते हैं अल वसीला मा युकर्रिबुकुम इलैहि, वसीला से मुराद है जो चीज तुम्हें अल्लाह का कुर्ब के हुसूल का जरिया बने। और वो क्या चीज होगी? मिन ताअतिही, अल्लाह ताला की इताअत करना। यही बात अल्लामा खाजिन ने लिखी कि बेताअतिही बल अमल बिमा यरज़ा, कि जहां वसीला से मुराद है अल्लाह ताला की इताअत और ऐसा अमल जिस पर अल्लाह राजी हो। ये इमाम खाजिन ने इसी आयत की तफसीर की। और इसी तरह इसकी तफसीर में हजरत कतादा और सुफियान, अता, हसन बसरी, मुजाहिद, ये सब ताबीइन वो भी यही माना कर रहे हैं कि वब्तगू इलैहिल वसीला का माना है तक़र्रबू इलैहि बिताअतिही, अल्लाह ताला की इताअत के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। और इसी तरह और हजरात भी, अल्लामा आलूसी भी, और ये जो अलबारुल मुहीत अल्लामा उंदलसी और अल्लामा कासमी, हत्ता के रूहुल बयान, ये रूहुल बयान इस्माइल हक्की सूफी की तफसीर है, जिसको आले बिदत बहुत अच्छी तफसीर समझते हैं। तो उसने भी जहां माना किया कि अल वसीला बेमाना अल कुर्बा बिल आमाल सालिहा, नेक आमाल के साथ अल्लाह ताला की इताअत के जरिए। बेज़ाबी ने माना किया मिन फ़िल ताअत व तर्किल मासी। इसी तरह और हजरात जो है दुनिया तफसीर में एक बड़ा नाम है, बेईमानी में मशहूर बुजुर्ग है, वो है सुद्दी साहब। तो जहां मुफस्सिर सुद्दी, हालांकि जहां भी डंडी मारनी होती है सुद्दी साहब मारती हैं। तो ये जो सुद्दी है उसने भी जहां डंडी नहीं मारी, बल्कि वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला काला फहियल मसअला बल कुर्बा।
وسیلہ سے مراد ہے مسئلہ، اللہ سے مانگنا، اور اللہ کا قرب. تو یعنی آج کے بدعتیوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ سدی جیسا مشہور آدمی بھی جس آیت پہ ڈنڈی نہیں لگا سکا تو یہ وہاں ڈنڈے چلا رہے اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. تو جہاں سدی نے بھی یہی معنی کیا. اور ابن جریر کے متعلق مختلف آراء ہیں. بہرحال یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کرتے القربہ، اور ایک معنی کیا المحبہ، مطلب ہے تحببوا الی اللہ، کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ تعالیٰ کو محبوب بناؤ اور محبوبیت حاصل کرو. یہ محبہ کی دونوں جانبیں ہیں، خود اللہ کے محبوب بنو اور اللہ کو محبوب بناؤ. تو یہ ہے الوسیلہ. تو خیر میں نے آپ کے سامنے دوسرا معنی کیا الوسیلہ کا، کہ وسیلہ سے مراد ہے ما یتقرب بہ الی اللہ، جو اللہ کا قرب یا قرب کا ذریعہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ تو تمام مفسرین حضرات یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ایمان، عمل صالح، طاعات، اللہ کی طاعات، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پہ عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے رک جانا. تو یہ کام کرو. اور ان میں سے ایک طاعات میں سے ہے جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ وہ معنی ہے ما یتقرب بہ الی اللہ. تو یہاں چونکہ زیادہ تر عوامی گفتگو ہے، ورنہ اس کا ایک باریک فرق ہے القربہ اور ما یتقرب کا. ان دونوں کا بھی فرق ہے، القربہ کا اور ما یتقرب کے درمیان فرق ہے. یہ در حقیقت الگ الگ چیزیں ہیں. بعد نے جو القربہ کہا ہے اللہ کا قرب تلاش کرو، اور ما یتقرب اور ہے اور قرب اور ہے، دونوں میں ایک فرق ہے. خیر اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے یہ دو معنی کی. اب اس آیت کے تحت کسی مستند معتبر متفق علیہ مفسر نے یہ معنی بالکل نہیں کیا کہ الوسیلہ سے مراد ہے قبر والوں کو پکارو، یا الوسیلہ سے مراد استشفاء ہے، یا الوسیلہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو پیروں فقیروں 12 14 15 20 ہیں سبز کالی جھنڈی والوں کی دھمکیاں دو، فلانے کا نام دو. کسی ایک مفسر نے بھی اس آیت کا یہ معنی نہیں کیا. تو بہرحال میرا جو مقصود تھا فی الحال اسی آیت کا جو اصل معنی ہے وہ سمجھانا تھا، تاکہ جو اہل بدعت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لفظ وسیلہ دکھا کر، تو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں وسیلہ سے مراد کیا ہے. تو اب اگر کوئی موضوع کے مطابق سوال ہے، سوالوں میں جن چیزوں کا جواب آ گیا ان کی ذکر کی ضرورت نہیں. جو عام سوال ہو اور جس کا ابھی گفتگو میں جواب نہیں آیا. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، وہ عاطفہ ہے اور عاطف تقاریر کا تقاضا کرتا ہے، لہذا وسیلہ اور ہے اور عمل صالح جہاد اور ہے. ماشاءاللہ، بالکل. اس مولوی صاحب سوال سمجھ گئے. یہ ویسے مولوی صاحب ہے بھی ہمارا پڑوسی غالباً. تو اس نے کہا مولوی صاحب نے نام لینا بہتر نہیں ہے وضو کے ساتھ، بہرحال ہے پڑوسی. تو اس مولوی صاحب نے کیا کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ، آگے وجاہدوا فی سبیلہ، کہ وجاہدوا یہ واو عاطف ہے، اور واو عاطفہ تغیر کا تقاضا کرتا ہے. مثلا مطلب کہ وہاں سے پہلے اور چیز ہے اور بعد میں اور چیز ہے. تو پتہ چلا وسیلہ اور ہے اور عمل صالح کرنا اور ہے. یہ ہے نکتہ.
تو اس مولوی صاحب سے گزارش ہے کہ ابھی دورہ تفسیر قریب ہے، آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو چلہ میرے پاس لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور اگر چلہ نہ لگ سکے تو کم از کم 1-2 دن نکال کے تشریف لے آئیں، آپ کو واو تو سمجھا دوں کہ واو کیا ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ واو کئی معنوں میں، اور جو واو عاطف ہے اس میں عطف کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے عطف الخاص علی العام، تغایر اتنا کافی ہے، عطف الخاص علی العام، خاص کا عام پہ آتا تو الوسیلہ عام اور جہاد اس سے کیا بنے گا خاص، تو یہ ہوتا ہے عطف الخاص علی العام۔ تو مولوی صاحب بیچارے نے واو دیکھی ہے، اور میرا خیال ہے نامیر تک پڑھا ہے، آگے بھی تھوڑی سی کتابیں ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر اس کی 98 ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لے مولانا اور باؤ کا فیصلہ کر لے کہ یہاں عطف کیسا ہے۔ یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، تو اب یہاں پر بھی واو آئی، ملائکہ کا ذکر بھی آ گیا، رسلہ کا ذکر بھی آ گیا، اس کے بعد کیا آیا وجبریل ومیکال۔ تو اب ملا صاحب کے بقول تو جبریل فرشتہ نہیں ہوگا اور میکائیل بھی فرشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ عطف آیا ہے اور عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ملا کی ناب عطف کی تغایر پہ کھڑی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر عطف الخاص علی العام کہ ملائکہ ہوں رسل ہوں، تو اس کے بعد پھر جبریل اور جو میکائیل کا تذکرہ ہے، تو یہ ان کو فرشتوں سے نکالنے کے لیے نہیں کہ فرشتے اور ہیں اور جبریل اور میکائیل اور ہے، یہ ملا بے ایمان کی بے ایمانی بنے گی۔ بہرحال یہاں پر الملائکہ عام ہے اور جبریل اور میکال یہ خاص ہے۔ اسی طرح الوسیلہ وہ فعل الطاعات عام ہے اور اسی طاعات میں سے بجاہدو وہ ایک خاص عمل ہے، تو جیسے جہاں جبریل اور میکائیل میکال کا عطف ہے، وہاں پر بھی جاہدو کا عطف الوسیلہ پہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب، اور اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور آگے کیا ہے وَمِن کا وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، تو اب کیا بنے گا ملا کی ناحو کا کہ یہاں پر چونکہ واو آ گئی، لہذا من کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر نبی ہے معاذ اللہ، حضرت نوح ابراہیم حضرت موسیٰ عیسیٰ ان کا عطف آ گیا نبی جین پر، تو ملا یہی کہے گا کہ جہاں جناب عطف ہے لہذا محمد رسول اللہ کی نبوت بھی گئی معاذ اللہ، اور حضرت نوح ابراہیم حضرت موسیٰ عیسیٰ کی نبوت بھی گئی، نبی اور ہیں اور یہ اور ہیں۔ تو یہاں پر بھی ملا جی کو جواب یہی ہے کہ یہ عطف الخاص علی العام ہے۔ تو ویسے بھی کبھی عطف تفسیری بھی ہوتا ہے، اور غور ہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں واو تفسیریہ ہے، اور واو تفسیریہ بے معنی کیا بنتا ہے، وہی ما قبل والی بات ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتی ہے، وہ بہت تفسیریہ بھی ہے۔ تو بہرحال تغایر بھی یہ ایک لمبی بات ہے، ہمیشہ تغایر پھر ذات نہیں ہوتا۔ اگر ہمیشہ تغایر پھر ذات ہو تو پھر تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا۔ تو اب ملا کا اگر تغایر، لفظ تغایر کا آ گیا اور مفہوم نہیں پتا وہ ہو، تو جہاں پر شاہدن الگ ہے، مبشرن الگ ہے، نذیرن الگ ہے، داعین 4 ہے، اور سراجا منیرا جہاں 5 نبیوں کی آمد کا ذکر ہے، بلکہ 6، کیونکہ عطف آ گیا۔ تو عطف کا جو ضابطہ ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے اور تغایر کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں جاہدو فی سبیلہ ہی بو عطفہ بھی بن سکتی ہے اصولاً، اور عطف الخاص علی العام کے قبیل سے بھی بن سکتی ہے۔ جی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اگر جائز نہیں تو حکم کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اور آپ نے جو تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیم وہی ہے جو وسیلہ مشروع میں نے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پیش کرنا، اور آپ کی ساری دعاؤں میں یہی مشروع وسیلہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا اپنی دعاؤں میں کبھی وسیلہ پیش نہیں کیا، اور نہ اصحاب رسول میں سے کسی ایک سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ دیا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شرط ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت مرضی کی نہیں ہوتی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادات کے امور میں اصل توقف ہے جب تک اس کا ثبوت نہ ہو۔ تو کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا، تو جو اس کا مدعی ہے وہ ثبوت پیش کرے۔ بہرحال ہماری بات چونکہ عام مسئلے پہ نہیں ہو رہی، ہماری بات ہو رہی آیت کے مفہوم پر، تو یہ ایک جزئی مسئلہ ہے کہ کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا۔ تو بھائی ہمیں کہیں نہیں ملا کہ کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے، تو اس کا کہیں ثبوت اگر صحیح سند سے ہو تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن نہ سند مل سکتی ہے نہ ہے تو پر نہیں۔ تو علماء نے پہلے حکم لگا دیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف کی بات میں نے کر دی ہے کہ وہ اس قسم کے توسل کو مکروہ تحریمی بتاتی ہے۔ جی، بعض لوگ وسیلے کے لیے سورۃ بقرہ آیات سے استدلال کرتے ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، اس کے جواب میں یہ تو بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ یہ جو آیت ہے انشاءاللہ اگلا درس جو ہے میں اسی آیت پہ دوں گا، آئندہ جو ہوگا درس وہ اسی آیت سورۃ البقرہ کی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اسی آیت پہ درس ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ جہاں وسیلہ ثابت ہوتا ہے، تو میں کہتا اگر وسیلہ ثابت ہوتا ہے تو وسیلے والوں کا یہودی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو آدھی بات نہ کیا کرے، بات پوری ہو۔ کون تھے کانو من قبل؟ یہود ہے، یہودیوں پہ بھی جھوٹ، وہ بیچارے اس طرح نہیں کہتے تھے، وہ الگ بات سے۔ اس آیت کے 5 معانی مفسرین نے کیے ہیں، اور 4 معنی تو وہ اسی طرح ان قائلین وسیلہ کے خلاف ہیں، جیسے یہاں ابھی میں نے پیش کیا، اور 3 کذاب پر اعتماد کر کے یہودیوں پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہودی وسیلہ پیش کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں صرف پھر وسیلہ نہیں ثابت ہوگا تو ساتھ یہودی ہونا بھی ثابت ہوگا۔ اگر دونوں چیزیں تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، وسیلہ درمیان سے نکال لو اور اپنا یہودی ہونا چھپا لو، تو یہ بارے میں نہیں ہے۔
تو اگر ثابت ہوں گی تو دونوں چیزیں ثابت ہوں گی، وسیلہ بھی ثابت ہوگا اور وسیلہ پیش کرنے والوں کا یہودی ہونا بھی ثابت ہوگا۔ اگر دونوں بارے میں ہے تو ہمارا جھگڑا ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بھائی، ایک ساتھی نے سوال کیا، السلام علیکم، علامہ صاحب سے سوال ہے کہ رد المختار بن نبی کی وسیلے کو جائز قرار دیا؟ بھائی رد المختار نہ قرآن ہے نہ سنت ہے۔ متاخرین کے جو اقوال ہیں وہ شرعی دلیل نہیں بنتے جب تک وہ کسی شرعی دلیل پر مبنی نہ ہو۔ یہ تو مولا سرفراز خان نے بھی لکھا، اور اصل میں یہ بات بھی سمجھو کہ بعض بزرگوں کا کوئی قول کر دینا یا لکھ دینا یہ شرعاً کوئی سند نہیں ہے، نہ شرعی دلیل ہے۔ ان علماء سے بھی میں حیران ہوں کہ اپنے ابتدائی طلباء کو بھی کیا پڑھاتے ہیں مدارس میں کہ دلائل شرع کے چار ہیں، دلائل شرع کے چار ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ پڑھاتے ہیں، اصول شاشی پڑھائی جا رہی ہے تو 4 دلائل، نور الانوار پڑھاتے ہیں 4 دلائل، حسامی 4 دلائل، توضیح طلبی 4 دلائل، اور میں کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، اور قیاس بھی کوئی گدھا ریڑے والی کا نہیں، یا قیاس جو ہے وہ بھی یہاں پاکستانی مولویوں کا نہیں، قیاس اور اجتہاد مجتہد کا قیاس۔ تو شریعت میں 4 دلائل ہیں، لیکن جب یہ سٹیج پہ چڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اب مقلدین کے اقوال پیش کرتے ہیں، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانے نے لکھا۔ بھائی ہم کہتے ہیں انہوں نے لکھا نہیں لکھا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بات ہے کتاب و سنت کی کوئی اگر دلیل موجود ہے تو ہم علی الراس والعین، جب کتاب و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے تو ایسے تو بزرگ کون سا مسئلہ ہے جس میں بزرگوں کے اقوال نہیں ملتے؟ تو اقوال یا قیلہ یا مقلدین کے جو اقوال ہیں تو شرعاً اس کی کوئی وہ شرعاً حجت نہیں ہے۔ جو فرقہ بعض مولوی حضرات ہیں کہ میرے فرقے کے بزرگ نے لکھا ہے، میرے فلاں نے، آج کل یہ وبا آپ میں بھی آ گئی ہے، اور آج کل کے مولوی یہاں پر بھی یہ رٹا لگا رہے ہیں اکابر اکابر اکابر، حالانکہ یہ تو آواز ابو جہل نے شروع کی تھی، وجدنا علیہ، تو یہ تو وہاں سے آواز نکلی تھی، اور ہر دور کے مشرکین نے انبیاء کے سامنے یہ بات کی ہے۔ تو بہرحال قانون یہ ہے کہ جو شرعی دلیل ہے اس کو مسئلہ میں پیش کیا جائے۔ جہاں تک اقوال ہیں بزرگوں کے تو یہ ہم ضرور کریں گے کہ ان اقوال کی کوئی مناسب تعبیل ہو سکے تو تعبیل کر لو، نہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ تو ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں اور اصول کے، اور یہ اکابر کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی عام کی بات نہیں کر رہا، اکابر بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جی، کیا موجودہ بریلوی اور دیوبندی حضرات اور مشرکین مکہ کا توسل یکساں ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ بھائی دیکھیں، دیوبندی، بریلوی، فلانا فلانا، تو ہم کسی فرقہ کے قائل نہیں ہیں، نہ دیوبندی تے نہ بریلی، یہ تو خاص خاص فرقے ہیں۔ تو ہم صاف کہتے ہیں کہ دیوبند بھی کسی مذہب دین کا نام نہیں ہے، بریلی بھی کسی مذہب اور دین کا نام نہیں ہے۔ دیوبند ہندوستان میں ایک شہر ہے، اس میں ایک دارالعلوم تھا، اس دارالعلوم میں کئی بڑے نیک بزرگ بھی تیار ہوئے، اولیاء اللہ کی ایک جماعت بھی تیار ہوئی، اور اسی دارالعلوم میں اہل بدعت کا بھی ایک ٹولہ تیار ہوا۔ تو وہی دارالعلوم دیوبند، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، مواحد بھی تھے اور مبتدئین بھی تھے۔ تو بریلی میں بھی اسی طرح ہے، بریلی میں احمد رضا خان بھی تھا، اور بریلی میں سید احمد شہید بھی تھے، اور مولانا محمد منظور نعمانی جو سارے بریلویوں کو للکارتے رہے وہ بھی بریلی میں تھے، اور بھی بریلی میں بڑے اچھے اچھے علماء تھے۔ تو اب بریلی بھی ہندوستان کا شہر ہے، اردو میں بھی ہے الٹے بانس بریلی کو، تو یہ ادھر کا شہر ہے۔ تو یہ جو دیوبندی یا بریلی یہ کسی مذہب کا نام نہیں، اور نام اس مذہب پر اور اس فرقہ بازی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم
اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت ما آنا علیہ با اصحابی کے ناج اور اس طریق پہ ہیں. باقی دیوبندیوں میں کوئی اس طریق پہ آ جائے وہ بھی اچھا ہے. بریلویوں میں اگر کوئی اس طریق پہ آ جائے، بریلویوں میں کئی ایسے حضرات ہیں جو اب شرک سے بیزار ہو چکے ہیں، بدعات سے بھی بیزار ہو چکے ہیں، صرف نام بریلی استعمال کرتے ہیں لیکن اندر خانے وہ بریلی شریلی سے خود ان کو لعنت کرتے ہیں. کئی مجھے ملتے ہیں، میرے ساتھ رابطے ہیں اب بھی بہت سارے حضرات کے، اور ساتھ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، ہمارا نام نہیں کرنا. اس وقت بھی 2 دن پہلے بھی بریلوی جماعت کے ایک بڑے ہیڈ نے رابطہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بریلوی عقائد ہیں خدا کی قسم میں ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور یہ جو عقائد ہیں انہوں نے کتاب و سنت کے متصادم. تو میں نے کہا پھر آپ بریلی کیوں ہیں؟ کہتا ہے مسجد کا بھی مسئلہ ہے، مدرسے کا بھی مسئلہ ہے، تو اس لیے بریلی. تو بہرحال یہ جو دیوبندی بریلوی تقسیم ہے نا، یہ ہندوستان کی تقسیم ہے. اصل جو حق کا معیار ہے وہ کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کا وہ معنی مفہوم تشریحات جس پر صحابہ کرام قائم تھے وہی حق کی کسوٹی ہے. قرآن کریم نے مطلق وسیلہ کو جائز کہا ہے. اب اس واسطے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی ولی کو وسیلہ بنائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جس کو نہ مطلق کا پتہ ہے نہ مقید کا پتہ ہے. قرآن میں جو کہا الوسیلہ ہے، مفرد پہ الف لام داخل ہے، اور جو مفرد پہ الف لام ہے یہ اب اس کو کسی اپنے استاد سے پوچھ لینا چاہیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو میں نے شروع میں گفتگو کی ہے کہ وسیلہ مشرکین عرب کا وہ بھی وسیلہ پیش کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو ان وسیلوں کی قرآن نے رد کیا ہے. اور جو میں نے وسیلہ کی تشریح کر دی اس پر اگر وہ دوبارہ غور کرے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں وسیلہ سے مراد کیا ہے. اور اگر مطلق سمجھ نہیں آتا تو پھر کسی سمجھدار آدمی سے دوبارہ اصول شاشی پڑھ لے کہ مطلق اور مقید میں کیا فرق ہوتا ہے. جی اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری نزدیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، تمہارے اعمال زیادہ محبوب ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لہذا جب اعمال کا لہذا، ہاں بالکل لہذا. یہ ایک بنتی مولوی نے بات کی تھی، اس سے تو میں نے بہت ایک جواب دیا لیکن بعد میں انہوں نے کہا بہت کڑوا جواب ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اگر مگر سے دین ثابت نہیں ہوتا. اگر مگر تو اس نے بھی بالکل یہی کہا اعمال کا وسیلہ دے سکتے، انبیاء اولیاء کا نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ زیادہ آپ کو اعمال زیادہ محبوب ہے، فلاں زیادہ، اس کو یہ بھی نہیں پتہ. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کی اماں جان اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ بھی گھر میں موجود ہے، تو آپ باہر سے بیوی کیوں لاتی؟ کیا باہر والی عورت زیادہ بہتر ہوگی تیری ماں اور تیری بہن سے؟ تو باہر سے کیوں لاتی؟ تو وہ گھر میں سارا سامان موجود ہے تو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو شریعت نے کہا. کہتے یہ بھی شریعت نے کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ثابت کیا چیز ہے. تو جو چیز ثابت ہے شریعت میں اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور جو چیز شرعاً ثابت نہیں ہے اور معاملہ عبادات کا ہے تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جاری ہوگا، اور من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جاری ہوگا. تو جہاں لہذا کی بات بھی نہیں اور فلہذا کی بات بھی نہیں اور چونکہ چنانچہ کی بات بھی نہیں. بات یہ ہے کہ شریعت میں چیز ثابت شدہ بات کیا ہے. جو شریعت میں ثابت ہے وہ ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں ہے تو اپنی طرف سے عبادات میں لاحق کے لگانا اور اپنی چپریں لگانا اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. ایک سوال یہ ہے کہ مخالفین کہتے ہیں کہ ہم انبیاء سے وسیلہ بعد الموت کے قائل ہیں، اسی وجہ سے کہ انبیاء کی نبوت موت کے بعد ختم نہیں ہوتی، اس لیے ہم بعد الموت وسیلے کے قائل ہیں، اور ہم ذات کا وسیلہ نہیں کرتے بلکہ نبوت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. برائے مہربانی اس سوال کا جواب. یہ اہل بدعت کی وہ جہالت ہے کہ خود بھی وہ جعل مرکب نہیں سمجھ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم نے تو صاف بات کر دی ہے کہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے،
اور عبادت کے لیے شرط ہے اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، عبادت وہی ہے جو آپ کے طریقے پہ ثابت ہے۔ تو جب دعا افضل العبادات میں سے ہے اور مخل عبادہ ہے، تو اب اس دعا کو اپنی مرضی سے ہم مانگیں گے، جس کی مرضی 5 تن پاک درمیان میں تے 14 درمیان میں تے ترپڑ شاہ درمیان میں تے لسوڑا شاہ درمیان میں تے فلانی قبر درمیان میں تے ہندو کہیں گے بت درمیان میں۔ تو یہ ساری چیزیں خود ساختہ ہیں۔ اصل جو بنیادی نقطہ ہے وہ سمجھے، وہ بنیاد اس نقطے پہ ہے کہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں اصل توقف ہے۔ عبادت میں جو چیز شرعاً صحیح سند سے ثابت ہوگی تو وہ درست ہوگی اور وہ عبادت بنے گی، اور جو کلو عبادت لم یتعبد بہا اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بہا۔ تو عبادت میں چونکہ پابندی ہے، اس لیے اپنی طرف سے چپریں اور لاحقے اور چٹنیاں اور مثالیں اور حوالے اور دھمکیاں اور یہ لگانے کی ضرورت نہیں، اور اجازت بھی نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت کے صحیح دلیل سے چیز ثابت ہے وہ میں نے بتا دی۔ باقی چونکہ یہ سوال جو ہیں جو موضوع کے مطابق تو ہو نہیں رہے، یہ نفس وسیلہ پہ سوال آ رہے، سوال آنے چاہیے جس آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، میں نے معنی بیان کیا، اس معنی پہ اگر کوئی اعتراض سوال جواب ہو تو وہ ہمارے موضوع بحث کے مطابق ہے۔ باقی انشاءاللہ جو وسیلے کی مفصل بحث ہے وہ دورہ تفسیر کے مسائل میں موجود ہے، اور آہستہ آہستہ اب یہ الفرقان چلی ہے، تو کسی وقت جو ہے ان کے جتنے شبہات ہیں، بعض روایات پیش کرتے ہیں، بعض اقوال پیش کرتے ہیں، تو رد الشبہات کا جب مضمون شروع کرے گا تو میں نفس وسیلہ پہ گفتگو کروں گا۔ آج نفس وسیلہ ہمارا موضوع نہیں ہے، آج اس آیت کا مفہوم بتانا مقصد تھا اور وہ ہم نے بتا دیا۔ بآخر دعوانا